نہ کرے ہمارے منہوں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پہ ایسا کبھی نہیں سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین فرمانے علی شان قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر واقعی تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، تم اللہ کے قریب پہنچ جاؤ، تو ایک ہی راستہ فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر عمل کرو، چلو۔ اس لیے کہ نبی کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اسی لیے آتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، اس کے نقش قدم پر چلیں اور اس کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو ہم کامیاب بنائیں۔ ظاہر سی بات ہے نبی کی طرح کس کی زندگی ہوتی ہے، نبی کی زندگی کامیاب ہوتی ہے، تو کامیاب زندگی اگر چاہتے ہیں تو حضور کے غلام بن جائیں۔ آپ نبی کے غلام بنیں گے، حضور کے قریب جائیں گے تو اللہ کے قریب پہنچ جائیں گے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی اسی پر، قرآن کی آیت کریمہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی ہمارے بندے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب ہمارے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کو ہم ڈھونڈنے کہاں جائیں، اوپر جائیں کہ نیچے جائیں، دائیں جائیں، بائیں جائیں، آگے جائیں، پیچھے جائیں، جنگل جائیں، صحرا جائیں، مسجد جائیں، مندر جائیں، کہاں جائیں ہم اللہ کو تلاش کرنے کہاں جائیں؟ تو آپ محبوب کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، میں بول دیجئے قریب۔ اب مفتی صاحب رضی اللہ تو چلے تشریف لے گئے، جس حاجت کے لیے گئے ہیں اس کو نہیں روکا جا سکتا، ورنہ مفتی صاحب کو تو روک ہی لیتے، ٹھیک ہے، وہ بہت ایمرجنسی چیز ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اے محبوب آپ میرے بندوں سے کہیے میں قریب ہوں۔ اب علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، بڑے اہل علم اور اہل دانش فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فا کے بعد قل پوشیدہ ہے، یعنی فقل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ لیکن جو صوفیہ حضرات ہیں اہل تصوف فرماتے ہیں یہاں پر اب اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بندہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو مجھے ڈھونڈ رہا ہے اور کتنا قریب تو میرے ہوگا. بات نہیں سمجھ میں آئی؟
اور تو میرے کتنا قریب ہوگا جو محمد کے قریب ہو گیا وہ خدا کے قریب ہو گیا، جو محمد کے قریب ہو گیا وہ خدا کے قریب ہو گیا، اس لیے کہ اب خدا کی بارگاہ میں وہ مقام وہ قرب جتنا مصطفیٰ کو ملا ہے اتنا کسی کو نہیں ملے گا۔ اگر تم واقعی خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو، جتنا خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو اتنا مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ، یہی ایک واحد راستہ، جتنا خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو اتنا مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، قل کہہ دیجیے اللہ قریب ہے، سبحان اللہ قریب ہے۔ محمد کے چہروں میں، محمد کے چہرے میں خدا کے نور کا جلوہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے چہرے مصطفیٰ، حقیقت میں اس چہرے مصطفیٰ میں جو ضیاء موجود ہے، جو نور موجود ہے، وہ نور خدا موجود ہے۔ میرے دوستو کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے جو میں نے اپنی طرف سے بیان کی، نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا بھی فرمان ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اور غالباً میں نے اس سے پہلے بھی کہیں محفل میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کے لیے کوئی سمت اور ڈائریکشن نہیں ہے، اللہ اوپر نیچے دائیں بائیں فوق تحت انڈر آن اس سے پاک ہے، نہ اللہ اوپر ہے نہ نیچے ہے۔ اللہ کی شان یہ کہ ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اوپر والا جانے، جہالت کی بولی ہے، اوپر والا جانے کس کی بولی ہے؟ جہالت کی بولی ہے۔ اور اگر ہم یہ مان کے کہیں کہ اوپر اللہ ہے تو یہ ہم پر یہ توبہ لازم آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ اگر اللہ اوپر ہوتا تو ہم سجدہ نیچے کیوں کرتے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اللہ کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی دشا نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہے، اللہ کی شان وہ ہر جگہ۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کے در پہ آؤ۔ اور جب اللہ کے لیے کوئی ایک جگہ نہیں ہے، ایک کوئی خاص مقام نہیں ہے، کوئی ایک دشا نہیں ہے، ایک ڈائریکشن نہیں ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ ادھر ادھر جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ تو سب نے عرض کیا اے میرے مولا کوئی ایسا در بتا دے جائیں ہم اس در پہ، لیکن کہیں کہ ہم خدا کے در پہ پہنچ گئے، جائیں ہم اس در پہ لیکن کہیں کہ ہم خدا کے در پہ پہنچ گئے۔ تو آواز آئی بندے اگر واقعی اس در پہ جانا چاہتا ہے جس در کو در خدا کہا جاتا ہے تو وہ در کوئی اور نہیں ہے، وہ در آمنہ کے لال کا در ہے۔ اے لوگوں تم میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حقیقت میں مصطفیٰ کے در کی حاضری وہ بارگاہ خدا کی حاضری ہے۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو، یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ دوستو زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ غلام مصطفیٰ بن کے زندگی گزارتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی کامیاب ہے کہ نہیں؟ نبی کے غلام بن کے زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہوگی کہ نہیں؟ آپ بتائیے، ایک دو منٹ کی اور بات سن لیجیے۔ مفتی صاحب قبلہ نے کتنا لطیف اور بہت ہی مختصر سبق میں بہت باریکی کہ شادی میری سنت ہے، شادی میری سنت ہے۔ آپ دیکھیے ہم اپنے گھروں کی شادیاں دیکھیں اور حضور کی شادیاں دیکھیں اور دیکھتے رہ جائیں۔ شادی میری سنت، پوری زندگی کی کمائی ایک بہن ایک بیٹی کو بھیجنے میں خرچ ہو جاتی ہے، ایک بہن ایک بیٹی کو بھیجنے میں اس کی شادی کرنے پوری زندگی کی پوری لٹ جاتی ہے۔ اس کے باوجود ظلم اس پر یہ ہے کہ کھانے والے کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، مرغا میں نمک کم تھا، بکرا میں سالن پتلا تھا، ناشتہ میں لڈو نہیں تھا، اس میں یہ بریانی نہیں تھی، اس میں یہ نہیں تھا، صرف ڈشز اور جو ہے چاٹ اور چٹکار کے چکر میں ہم آ کر کے سب کچھ بھول گئے اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس آدمی نے کتنا محنت کیا ہوگا، کتنا اہتمام کیا ہوگا، ایک دن کے جشن کے لیے پوری زندگی اس نے بھٹے میں لگ کے اپنی زندگی گزار دی۔ لیکن میرے دوستو مصطفیٰ کے دیوانوں آپ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادی کرنے کا طریقہ بتایا ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا اے لوگو تم نکاح کو آسان کرو، نکاح کو بولے نکاح کو آسان کرو، زنا کو دشوار بناؤ، لیکن معذرت کے ساتھ آج ہماری قوم کے قدم، آج ہماری قوم کے حالات
اس طرف جا رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، صد بار معاذ اللہ رب العالمین، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، آل رسول کی موجودگی ہے، یہ پیچھے کون چلا رہے ہیں؟ لڑکا چلو پیچھے، بیٹے آرام سے بولو، کوئی بھی کام کرنا ہے تو آرام سے کرو۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ دیکھیے محفل تو ہو گئی ہے، مجھے بھی اس چیز کا احساس ہے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، زیادہ بھی نہیں ہو رہا ہے اور حالات کے حساب سے ہو بھی رہا ہے، لگاتار آپ شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے، بول دیجیے سبحان اللہ۔ اس عمر میں بچوں کو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اب بچے ہیں، نادان ہیں، ان کو کچھ کہنا بھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضور نے فرمایا نکاح کو آسان کرو اور زنا کو دشوار بنا دو، لیکن معذرت کے ساتھ آج زنا اتنا آسان ہو چکا ہے، اتنا آسان ہو چکا ہے، اسی کے مقابلے میں نکاح اتنا زیادہ دشوار ہو چکا ہے کہ آدمی نکاح کرنے کے لیے سوچتا ہے، پہلے نکاح کروں گا تو پھر اگر لڑکا ہے تو سوچتا ہے یار 100 آدمی کو بھی لے جانا پڑے گا، باراتی 10 گاڑی بھی کرنا پڑے گا، زیورات کا انتظام کرنا پڑے گا، بہن بیٹیاں پھوپھی بھائی بھتیجا خاندان ناطے دار رشتے دار سب کے ناز نخرے بھی اٹھانا پڑے گا، کم سے کم 5 بیٹی کا انتظام ہونا چاہیے، تو ہم اپنی سیمپل سی شادی کریں، نکاح کریں، تو اب یہ سوچتا ہے یار 2-4 سال اور کاٹ لیتے ہیں، شہوت کا غلبہ اس پر ہوتا ہے، پھر جا کر کے وہ 2-4 ہزار میں 500-600 روپے میں 1000 میں 10,000 میں وہ زنا کے قریب ہو جاتا ہے، اور 5 لاکھ میں وہ شادی کے قریب ہوتا ہے، نکاح کے قریب ہوتا ہے۔ اب بتاؤ مصطفیٰ کے دیوانوں، جو ہم نے قانون بنایا ہے وہ بہتر ہے، جو خدا نے بنایا ہے وہ بہتر ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ لڑکا والے لڑکی والے یعنی لڑکا اور لڑکی اگر ایک مٹھی جو پر بھی راضی ہو جائیں نکاح کے لیے تو تم ان کی شادی ایک مٹھی جو کے بدلے کر دو۔ یہ مثال ہے، سرکار نے اتنا شادی کو آسان کر دیا، اتنا شادی کو آسان کر دیا کہ ایک مٹھی جو لڑکے والے لڑکی والے راضی ہیں، آپ اس کو مہر مقرر کر دیجیے، یہ تمثیلی مہر ہے۔ اب ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے کہ ہم احناف کے یہاں اس کی مقدار کتنا ہو چاہیے اور شافعی کے یہاں کتنا ہے، یہ 4 مسلک ہیں، لیکن پھر بھی یہ حدیث مصطفیٰ ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ تو اس سے اشارہ ملتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو میرا اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ نکاح کو آسان کرنا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ نکاح اتنا دشوار ہم لوگوں نے اپنے طور سے بنا دیا ہے کہ نکاح کرنے کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے، لیکن نہیں، مصطفیٰ کے دیوانوں، سرکار نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے۔ اب جب میری سنت ہے تو جیسی سرکار کی سنت ہے وہ اب دھیان دیجیے، توجہ کریے۔ جو بارات کا سسٹم ہے آج ہم لوگوں نے نکال رکھا ہے، ایک بچی والوں پہ بوجھ ہے، 100 500 600 لوگوں کو لانا، بھائی ہمارے کم سے کم اتنے ہوں گے، اتنے ہندو اتنے مسلمان برادری، ٹھیک ہے آپ کے مہمان ہیں، آپ سے ہمیں کوئی بغاوت نہیں ہے، آپ کے مہمانوں سے کوئی دشمنی خلیج نہیں ہے، لیکن آپ مہمان نوازی اپنے دروازے پر کریے۔ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بارات میں پوچھ لیتے ہیں اس لیے کہ مجھے ان کو دوسرے کے دروازے پر کھانا ہے، دوسرے کے دروازے پر آدمی کے ہاتھ میں جب ڈونگا پلیٹ آتی ہے نا تو بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے، ایک کی جگہ 10 بوٹی، ارے حضرت کھائیے، حضرت کھائیے، اور اپنی جگہ اگر اپنے گھر میں پہنچ جاؤ تو اللہ کرے کہ حضرت ایک بوٹی سے کام چلا لیں، اس کے بعد نقولہ کہیں گے مولانا لوگ کھاتے بہت ہیں، 1-1 کلو گوشت مولانا صبح تنہا کھا جائیں، یعنی اتنا پہلے کھانے سے پہلے اتنا سنا دیتے ہیں کہ اگر کھانے کا بھی ارادہ ہو تو آدمی مس کرتے، نہیں بھائی یار یہ تو ابھی بول رہا تھا، دیکھ لے گا تو کیا کہے گا، دیکھ لے گا تو کیا کہے گا۔ یہ خود کے گھر کے دسترخوان کی بات ہے، لیکن دوسروں کے دسترخوان پہ جب انسان جاتا ہے، ایک کھاتا ہے، دوسرا جو ہے پلیٹ کے نیچے ڈال دیتا ہے، تیسرا ادھر ڈال دیتا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا ٹوڑا کھانا ہے ایک لقمہ، لیکن زبان کے ذائقے کے لیے بہت اچھی بات ہماری صوفیاء نے فرمایا کہ اس زبان کو تم اچھی چیزیں کھلا رہے ہو، مرغا مسلم یہ ہین تین دنیا بھر کی باتیں، لیکن اگر اس زبان سے واپس اگر کچھ لینا چاہو گے تو تمہیں تھوک ہی ملے گی، تھوک کے علاوہ تمہیں دوبارہ یہ زبان جو لڈو کھایا ہے، جو پیڑا کھایا ہے، جو برفی کھائی ہے، گلاب جامن قورمہ بریانی کھایا ہے، زبان واپس کرے گی نہیں۔ اگر اس سے آپ لینا چاہو گے زبان میں لگاؤ، اے زبان میں نے تجھے طرح طرح کے ذائقے سکھایا ہیں، ذرا واپس کر، تو زبان کہے گی ہاتھ لگا کے دیکھ، ہاتھ لگا کے دیکھ تجھے کیا ملتا ہے۔
اس کا رزلٹ جب گڑبڑ ہے تو کاہے کے لیے اس کے لیے اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ وہ سوکھی روٹی، وہ چوکی جو ہے روٹیاں، وہ شہد اور کھجور پہ صرف نگاہوں کا ہو جانا، ورنہ میرے مصطفیٰ کریم سے زیادہ دنیا میں ہے کوئی کائنات میں مالدار؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے خزانے کی چابیاں اللہ نے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دی ہیں، آمنہ کے لال کے قدموں میں ڈال دی، اور فرمایا محبوب زمین کے خزانوں کا بھی تو ہی مالک ہے، آسمان کے خزانوں کا تو ہی مالک ہے، اگر مصطفیٰ کریم چاہتے۔ اور سنیں، اب بات یاد آ گئی تو میں بتا بھی دیتا ہوں، سرکار نے اپنی شادی کی، غالباً حضرت زینب سے جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے جو ولیمہ کھلایا نا بہت مختصر، 2-4-5 لوگوں کو کھلایا۔ اچھا، یہ بات جب کافروں کو پہنچی تو لوگوں نے تانا کے طور پہ کہنا شروع کیا، دیکھو محمد اتنے بڑے سپہ سالار، اتنے بڑے لیڈر، اتنے بڑے گائیڈر، اتنے بڑے رہنما، جن کے لاکھوں لاکھ فالوور ہوں، ارے ہم لوگوں کو نہیں بلایا، چلو ہم لوگ ان کے مخالف ہیں لیکن کم سے کم جو چاہتے ہیں ان کو تو پوچھ لیتے، ان کو تو کھلا دیتے۔ اور بات جب آتی ہے تو بڑی بڑی بیان کرتے ہیں لوگ کہ ایک پیالے پانی سے اتنے لوگوں کو کھلا دیا، ایک جو ہے بکری کے بچے سے اتنے لوگوں کو کھلا دیا، اور خود کی شادی میں ولیمہ اتنا مختصر کہ چند لوگوں کو کھلا دیا اور سب کو نہیں پوچھا۔ یہ بات حضور کی بارگاہ میں پہنچی، یا رسول اللہ آپ کے تعلق سے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر 10 لوگوں کو کھلانے کی حیثیت نہیں ہے معاذ اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ پورے عرب میں اعلان کر دو کہ آج محمد کے ولیمہ کے سب کی یہاں دعوت ہے۔ پورے عرب میں اعلان کر دو، جہاں تک آواز جائے جا کے اعلان کر دو کہ آج محمد کے یہاں سب کی دعوت ہے۔ لیکن کھانے کا جو سسٹم حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگایا، جس گھر میں کھانے کا انتظام کیا تو وہ صرف 10 لوگوں ہی کے کھانے کا انتظام، 10 لوگ آئیں کھائیں چلے جائیں، 10 لوگ آئیں کھائیں چلے جائیں، 10 لوگ آئیں کھائیں چلے جائیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جہاں تک لوگوں کی شرکت ہوئی سب لوگوں نے آ کر کے 10 لوگوں نے کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد جب جائزہ لیا گیا تو جتنا کھانا پکا تھا اتنا کھانا موجود ہے، اور کمال دیکھیے کھانا صرف 10 ہی لوگوں کا پکا تھا۔ کھانا ادھر دیکھیں آپ، کھانا کتنا؟ صرف 10 لوگوں کا پکا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ محمد 10 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہارے گھر کے کھانے ہوں گے کہ 10 لوگوں کو پکایا کھلائی جو ہے 10 لوگوں کا حصہ پکایا جائے تو 11 کو نہ کھلایا جا سکے۔ یہ مصطفیٰ کا در ہے، اگر مصطفیٰ کریم چاہے تو ایک پیالہ دودھ کو 70 صحابہ کو پلا دے، پیالہ بھی موجود رہے، دودھ بھی موجود رہے، اور صحابہ کا پیٹ بھی بھر جائے۔ اتنے کریم آقا، سخاوت کے تاجدار، جب سخاوت کرنے پر آ جائیں تو چھوٹی سی سخاوت سرکار کی پوری دنیا کھا لے، پوری دنیا کھا لے، لیکن اس کے باوجود نکاح کرنے کا کیا اہتمام کیا سرکار نے، اللہ اللہ۔ بی بی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے، کہا علی تم سے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح ہوگا، اور پھر اہتمام کچھ نہیں، صحابہ کی موجودگی میں نکاح پڑھا دیا، علی میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تم سے کیا، اور مہر 40 اوقیہ سونا، تقریباً آج کے دور کے حساب سے اگر کیا جائے لاکھوں کیا 4-5 لاکھ سے اوپر جو حضرت فاطمہ کا مہر بنتا ہے۔ اور مہر میں آپ سب سے زیادہ پرابلم ہمیں یہی پڑتی ہے، مہر میں حضرت شرعی مہر کتنا؟ شرعی مہر۔ مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، میں مفتی نظام الدین صاحب قبلہ طال اللہ عمرہ، اللہ ان کی عمر کو زیادہ کرے، میں ان کا بیان سننا تھا، ان کی تحقیق سننا تھا۔ حضرت بولے کم سے کم، ابھی میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں جو گفتگو کرتا ہوں میری جو سوچ ہوتی ہے دونوں طرف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم حنفیوں کے لیے، مسئلہ ہی واضح ہو جائے، ہم حنفیوں کے لیے کم سے کم 1.5 کلو چاندی، تقریباً 1 کلو کچھ گرام چاندی جا کر کے ہمارے یہاں مہر بنتی ہے، اس سے کم کی مہر ہوگی نہیں۔ میں خود جو ہے سن رہا تھا، کئی جو ہے آپ نے دلیلیں دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ لوگ دیکھو کتنا لاکھوں کا جو ہے روپیہ، کروڑ روپیہ بے درے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب نکاح کا مہر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت شرعی مہر 786 باندھ دیجیے، 5786 باندھ دیجیے، 11786 باندھ دیجیے۔ ارے کوئی بات ہے؟ آپ دیکھیے عزت اس لڑکی کی پڑھائی ہے جس کے لیے آپ آئے ہیں،
اس کے لیے آپ آئے ہیں، آپ اس کی عزت بڑھائیے. آپ دولہے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے لڑکا پسند کرنے کے لیے، اگر برسگائی میں 7,786 دے دے تو آپ کا دماغی سنتولن صحیح رہے گا؟ نہیں رہے گا نا بھائی. اگر لڑکا ہم دیکھنے جائیں اور 7,786 رکھ دیں، بھائی لڑکا بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا ہے، برسگائی ہو گئی، تو آپ کیا کرو گے؟ مولانا صاحب برسگائی نہیں ہوئی ہے، جدائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ لڑکی کے لیے اتنا جو اہتمام کیوں کرتے ہیں بھائی؟ لڑکے کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ برسگائی ہو گئی، لڑکے کی بات ہے تو برسگائی ہو گئی، اور لڑکی کی بات ہے تو 2,786 11,000 نہیں. آپ اس میں اضافہ کریے. جہاں پر مہر کا معاملہ مضبوط ہوتا ہے وہاں پر طلاق کی شرح کم ہوتی ہے. ایک بار آدمی سوچتا ہے یار اگر یہ نوبت آ گئی تو ہم کیا کریں گے، اتنی دولت کہاں سے لا کے دیں گے. اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ اس چیز کا اہتمام کریں. خدا کے واسطے جو طریقہ اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے ہمیں ان طریقوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری دین اور دنیا دونوں جو ہے سنور جائے. یہ مذہب اسلام صرف آخرت کو روشن کرنے نہیں آیا ہے کہ آخرت میں جاؤ گے بہت خوشحال لوگے اور دنیا میں تمہیں فرنیچر بنا دے، ایسا نہیں ہے. مذہب اسلام ہے یہ فطری مذہب ہے، فطری مذہب ہے. دنیا کا ہر مذہب مذہب اسلام سے سبق لیتا ہے. ہمارے یہاں اتنا اچھا اہتمام، عید کی نماز پڑھنے جائیں اس سے پہلے حکم ہے امیروں کو فطرہ ادا کرے اور غریبوں کو دیتے تاکہ ان جیسا نیا کپڑا غریب پہن کے جائے، تاکہ جب عیدگاہ میں صف میں پہنچے تو لوگ یہ نہ جان سکے کہ امیر کون ہے غریب کون ہے. ہمارا مذہب تو یہ اس چیز کی طرف سے دیتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز. لیکن آج ہماری فکر کہاں چلی گئی؟ نہیں میرے دوستوں، میرے احبابوں، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے شادیوں کو بالکل سادی کرنی ہے، شادیوں کو بالکل سادی کرنی ہے، سیمپل کرنی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ آپ تمام حضرات کو سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے، بچے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں اللہ اس عمر کو پہنچائے کہ ان کے سر پہ جب سہاگ کا سہرا بنے تو ہو سکتا ہے یہ پہل ہم ہی کر دیں اور ہمارے ہی گھر سے اس چیز کا چلن. اور الحمدللہ بہت سرکار کے دیوانے ہو بھی رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بہت سے ہو رہا ہے الحمدللہ. ابھی آپ زیادہ نہیں راجستھان کی سرزمین پر چلے جائیے، ہمارے استاد ہیں مولانا سلیم صاحب حمدتی، آپ بھی جانتے ہیں الحمدللہ، آپ کے بھی استاد ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا مجھے یہاں یوپی والوں کی شادیاں دیکھ کے حیرت ہوتی ہے، ہمارے یہاں ایک پتیلی چائے میں پورا جو ہے نکاح بیاہ سب ہو جاتا ہے ایک پتیلی چائے میں. بتاؤ احمد آباد بھی ہے، راجستھان احمد آباد وہ علاقہ چلے جائیے ایک دم بالکل سمپل ہے. لوگ آتے ہیں ایک چائے پیتے ہیں، قاضی شراب وہاں موجود ہوتے ہیں، محفل میں کھڑے ہو کر کو اعلان کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا نکاح ان کے کتنے لوگوں کی موجودگی میں ان کی رضا سے ان کے ساتھ کتنے مہر کے ذریعے کیا جا رہا ہے. سب لوگ جشن مناتے ہیں، خوشی ہوتے ہیں، چھہارا لیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں، ہے نا. آواز تو اللہ کی بارات آئے گی دیکھنا، جیسے بارات ہے بتاؤ بھیا انتظام کرو. باراتی پہلے کھا کے نکل لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، دقت کیا ہے. اور دقت سب سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ یہ ہمارا اپنا پڑھا لکھا علاقہ ہے نا، کہیں کہیں سب سے بڑی جو دقت ہو قاضی کی ہوتی ہے. قاضی کی دقت ہو، قاضی اکثر لیٹ آتے ہیں. تو کیا ہوا بھائی قاضی صاحب نہیں آئے، حضرت کہاں پہنچے، حضرت کہاں پہنچے، حضرت کہاں پہنچے. ارے چلو ٹھیک ہے حضرت کو آنے تو آرام سے باراتی کو نپٹاؤ جب. اور باراتی جب نپٹ گئے نا تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، اس لیے وہ جانتے ہیں گزرا گواہی لوٹا باراتی. اس لیے کہ جب آپ کا نکاح ہو جائے گا ان کو نہیں پوچھیں گے تو یہ کہے کہ خوب بنے، ان کا جب سسٹم ہو گیا تو آپ کو کہے پوچھیں گے، آپ کو کہے پوچھیں گے نا. ہاں تو آپ پہلے پوچھیے ہی نہیں، بعد میں بھی آپ کو پوچھا جائے گا. ہم نے بھی ایسا مزاج بنا دیا نا، کوئی ہمارے حق میں گواہی دے دے، گواہی دینے کے بعد لانے کے ٹائم تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، اور لے جانے کے ٹائم پہ بھیا ہر بھر بھیجنا ہے نا، دیکھیں نا ہر بھر بھیجنا. آتے سمے بھیا ٹھیک سے حساب سے جانا، اور جاتے سمے بھیا جتنے لوگ کھڑے بھر بھر بھیجنا. لاسٹ میں خالی گاڑی رہے. کیوں بھائی آئے تھے جیسے ویسے چلے جائیں، بھر بھر بھیجنا ہے کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری سوچ ہے. مولانا ارشد صاحب نے کہا اپنے ذروں کا بھی نام مہ تابہ رکھو، اس سے تمہاری فکروں کا پتہ چلتا ہے. میرے دوستو ہمیں دونوں طرف دیکھنا ہوگا. ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، ہمیں دنیا کچھ کہے، اچھا کہے، برا کہے، بھلا کہے، لیکن ہم نبی کے غلام بن جائیں. ایک معاشرہ جب بن جائے گا تو کسی کے لیے دقت نہیں ہوگی، کسی کے لیے تکلیف نہیں ہوگی، کسی کے لیے پریشانی نہیں ہوگی. جب ہمارے گھروں کی شادیاں، ہمارے خاندان کی شادیاں، ہمارے معاشرے کی شادیاں، ہمارے سماج کی شادیاں جب سادی ہو جائیں گی، بالکل سیمپل ہو جائیں گی، تو امیر کا
کا بھی کام ہو جائے گا، غریب کا بھی کام ہو جائے گا۔ غریب کی بچیاں سسکتی رہتی ہیں، اللہ میرے باپ کو 1,00,000 روپے دے دے، میرا باپ بھی داماد خرید سکے موٹر سائیکل کے ذریعے، کیوں ایسا ظلم کرتے ہو؟ ان کے بھی ہاتھ پیلے ہو جائیں، سہاگ کی مہندی ان کے ہاتھوں میں لگ جائے۔ اللہ ہمیں غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس مذہب میں خاص طور سے غریبوں کی بڑی رعایت ہے، غریبوں کی بڑی رعایت ہے۔ خدا کے واسطے اگر اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے تو اپنے دولت کو خرچ کرنے کے وقت غریبوں کی رعایت ضرور رکھنا، اور یہ سوچنا آیا یہ کہ میرے مقابلے میں اگر کوئی غریب آنا چاہے تو آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا۔ پلیز کنٹرول اٹ، اسی پر آپ کنٹرول ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ میں ایسا کام کروں گا جو امیر بھی کر سکتا ہے، جو غریب بھی کر سکتا ہے۔ یہ محفل میلاد ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، سمپل سمپل۔ اس دن دیکھو سمپل محفل پڑھ کے چلے گئے، آج اہتمام کیا، سبحان اللہ، بارات کا بھی اہتمام ہے، اس پہ بھی جو ہے اچھے سے اعلیٰ سے اعلیٰ مائک کا بہترین ہمارے یاسین بھائی کو پورے اس وقت چھائے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ، آپ تمام حضرات کو سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری گفتگو ہو گئی، وقت بہت زیادہ ہو گیا، آل رسول کی موجودگی ہے، اللہ اس محفل کو قبول فرمائے۔ اور اب میں ادب سے گزارش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں پوری مکمل توجہ کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہوں، دل ہمارا گنبد خضرا میں ہو، جسم ہمارا صندوق پروا میں ہو۔